ہاں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ازمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 27 اپریل 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایران امریکہ جو مسلسل ہم نے کوریج رکھی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا وقفہ لے رہے ہیں، گو کہ میں ذکر کروں گا کہ پیش رفت ہو رہی ہے، کچھ چیزیں سلوشن کی جانب جا رہی ہیں۔ آج بات کرنی ہے میں نے پاکستانی معاملات اور پاکستانی سیاست، بالخصوص جو سیاست میں نئے تنازعات اور نئے کردار آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسی لیے آج تشریف رکھتے ہیں نوید انور صاحب، ہماری ٹیم ممبر ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں ہمارا پروگرام بھی اور ویلاگ بھی۔ تو یہ آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ مدعا ہے جناب اقرار الحسن صاحب کا، مدعا ہے جناب جواد احمد صاحب کا، مدعا ہے جناب عمران خان صاحب کا، ان کے حامیوں کا، ان کے مخالفین کا، مدعا ہے مقبولیت کا، پاپولزم کا، مدعا مولانا طاہر اشرفی کا بھی ہے۔ تو یہ کئی ایک موضوعات اکٹھے ہو گئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یار میں ایران امریکہ جنگ سے باہر نکل رہا ہوں۔ ہاں جی، پھر آپ کے بھرپور 1.5 مہینے سے آپ لوگوں کے وار روم میں ہی بیٹھے ہوں۔ آپ کے بھرپور اصرار کے بعد میں سر حاضر ہو گیا ہوں، حکم لاؤ ان کی کرنا ہے۔ بس صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ سے یہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی جی پلیز۔ نہ جانے ظرف تھا کم یا انا زیادہ تھی، نہ جانے ظرف تھا کم یا انا زیادہ تھی، کلا سر سے تو قد سے قبا زیادہ تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک۔ بہت خوب۔ اور پنجابی جب یہ کھانے کے اٹھانا یاری لائیے تو کی کرنا چاہیے تھا، بوئے اونچے رکھ بوئے اونچے رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں سے شروع کریں، تو ہویا کی اقرار صاحب والا بس سر اقرار صاحب تپ گئے تو اس میرے تو رہی ہے طبیعت ناساز 24-48 گھنٹے۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ انہوں نے ایف آئی اے کے وہاں پہ علامہ اقبال انٹرنیشنل پہ جب وہ آئے ہیں تو ایف آئی اے کاؤنٹر پہ انہوں نے ایک وردی والے بندے کو کہتے سنا ہے، ملازم کو، کہ ایدا حال بھی جڑا نا وہ جواد احمد ارگا ہونا۔ اچھا، یہ ایک جملہ ہے بس اس کے بعد ایک طوفان برپا ہے جس کے اوپر آپ کی رائے لینی ہے۔ ٹویٹر گرم ہے، پارٹیوں نے اس جملے پہ اس کے ساتھ کچھ کھڑے ہو گئے جا کے ایف آئی اے اہلکار کے ساتھ، اور کچھ چند ایک لوگ جو ہیں وہ شاہ صاحب کے ساتھ۔ شاہ صاحب نے اس کے رسپانس میں ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی جرت ہے تو بولو، تم یہاں پہ یوتھیے کھڑے ہوئے ہو وردی میں۔ یہ ہے مدعا آپ کی ناساز رکھی ہوئی ہے ویڈیو آپ نے؟ جی جی ہاں تو دکھائیں ذرا، تھوڑا سا جلوہ تو دکھائیں شاہ صاحب کا۔ ہاں تو یہ رہے شاہ صاحب، یہ رہے۔ ہاں جی، گفتگو جاری رکھیں۔ تو یہ معاملہ وہاں پہ جو ہے یہ شاہ صاحب وہاں پہ شاہ صاحب جو ہیں جڑ گئے وہاں پہ، اور سرے عام ہی انہوں نے سرے عام کھول دیا پروگرام اپنا۔ وہ جو انہوں نے کچھ دن پہلے، یہ تو میرے خیال وہ لڑکا صفدر نہیں ہے ساتھ، بڑا اچھا اینکر اور بڑا اچھا شعر پڑھتا ہے، آج کل کوچنگ بھی کر رہا ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہا ہے۔ بالکل شاہ صاحب میرے خیال ملیشیا تشریف لے گئے تھے، ہاں جی ہاں جی، وہ ان سے یہ کوئی ایک طائفہ گیا ہوا تھا شاید ثقافتی بالکل دورے پہ، سیر و تفریح کے، میرا خیال ہے غالباً اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ بالکل بالکل فیملی کا شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ میری فیملی کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو آپ سے آپ عوام کی ذرا رہنمائی فرما، میں کی رہنمائی کرنی سر؟ رہنمائی تسی یہ دسنی ہے کہ صحافی دے وچوں نکل آندہ صحافی، اگر وہ انہوں نے کہا تھا بائے بائے ٹاٹا، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے روٹی کہاں سے کمانی ہے، اے آر وائی کے ساتھ میرا سلسلہ ختم اور عوام راج پارٹی کا شروع، آپ وہاں پہ ہوتے تو آپ یہ جملہ سنتے کہ تسی جواد احمد ارگا تہاڈا حال ہونا، تسی کی کر دے؟ بڑا عام سوال ہے ویسے، میں نے ساری ڈبیٹ دیکھی ہے، ان کی اسد اللہ خان کی، سمینہ پاشا صاحبہ، طارق مدین صاحب، وہ سید ذیشان صاحب، بالکل پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور ان کے حامی، میں نے ساری ڈبیٹ دیکھی ہے، ابھی پڑھی ہے۔ سوال یہی تھا جو آپ نے بنیادی کیا۔ میرا خیال ہے ایک تو بساد احترام، کیونکہ اب ہمارے کولیگ رہے ہیں، بساد احترام شاہ صاحب کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہی از نو مور این اینکر آف سر عام۔ بالکل بالکل اگر تو عوام راج پارٹی آپ نے چلانے کے لیے استعفیٰ دیا، صحافت کو خیر بات کہا، تو آپ پھر مینٹلی تیار ہوں کہ آپ صحافی ہیں، آپ سیاستدان ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو سب کچھ سننا پڑتا ہے، حوصلہ رکھو بھائی جان۔ میں تو ایسے واقعات بزرگوں کے سنے ہوئے ہیں کہ بھٹو صاحب جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا بھٹو شہید کو، حالانکہ موازنہ نہیں بنتا، ہاں جی، تو وہ کسی جلسے میں لوگوں نے شاید کوئی جوتی لہرائی، اس طرح کا واقعہ ہوا، ان کا مجھے پتہ ہے لیدر بڑا مہنگا ہو گیا۔ تو سیاستدان اسی لیے کہا جاتا ہے سیاستدان، ہیڈ آئی بین دیئر، سچی بات بتاؤں۔ سو میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اور میں کہتا میری جان موقع تو دیکھو، ہمیں تو موقع دے کے تو دیکھو، ابھی تو آئے ہیں، ہاں جی،
تو ہو سکتا ہے تمہارا جو تجزیہ ہے یہ غلط ثابت ہو, اسے گلے لگاتا, ہاں وہ کہتا ہے یار موقع دو, بالکل تم مایوس نہیں ہو گئے. ہاں آپ نے اسے موقع دینے کی بجائے اس جیسے کئی اور ناقدین کو سرے دس مایوس کر دیا. اور پھر وہ جو ہمارے ہاں جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں نا, بالخصوص پنجاب میں, یونیورسٹی آف پنجاب میں, ان کے ہاں ان کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی یا جمعیت سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت یا جمعیت تو چھوڑ دیتے ہیں, جمعیت اور جماعت ان سے نہیں جاتے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ صحافیوں کے ہاں بھی نا, بالخصوص جو اس یوندرا کے ہیں, ان کے ہاں سے بھی یہ لوچا فرائی نہیں ختم ہوتا. بالکل صحیح. اب انہیں یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اب میں اس کے میرٹ پہ جا ہی نہیں رہا کہ غلطی کس کی ہے کس کی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عوام راج پارٹی کے سربراہ ہیں جو تشریف لائیں. بالکل صحیح. سادہ سی بات. آپ عام آدمی پارٹی کی اٹھان اور عروج دیکھیں, آپ نیتا گیری کے گر بی جے پی سے, اس لیے نہیں مثال کے طور پر, بالکل بالکل, مطلب جس قسم کی کاریگر قسم کے وہ لوگ ہیں, ایونٹ کو کہاں سے کہاں بدل دیتے ہیں. وہ اگلے روز گیا ہوا تھا, بنگال کے الیکشن ہو رہے ہیں, یہ مثال اچھی نہیں ہے. مودی ان کا آئسولیٹ ہوا پڑا ہے, جھال موری کھانے کے لیے 10 روپے ایک دکان میں گھسے. اب وہی بی جے پی جو پورے انڈیا میں مسلمانوں کا اس نے جینا دوبھر کر رکھا ہے, گوشت ماس, مسجدیں گرائی شہید کی جا رہی ہیں. ووٹ کی باری آئی تو بنگال میں مچھلی کھا رہے ہیں. واہ واہ, بالکل صحیح. سیاست ایسی چیز, ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہے بنگال میں مچھلی کھائی جاتی ہے, موچلی, ٹھیک, اور وہ اس کو وہ مچھلی کھائی جا رہی ہے. وہی بی جے پی کے نیتا جو ماس خور اور گوشت خوروں کے خلاف ہیں فتوے دیتے ہیں, اور جو بندہ لے کے جا رہا ہو اسے مارتے ہیں. بالکل وہی وہاں پہ ووٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح سے ہاں جی. تو یہ برداشت کا جو ہے ایلیمنٹ, یہ شاہ صاحب میں کس طرح سے واپس آئے گا؟ جب شاہ صاحب کے اندر سے سر عام ختم ہو جائے, ختم ہوگا. وہ ہونے کا کوئی ہے چانس صاحب کو؟ یہ آتے جاتے انہیں لگتا ہے میں شو کر رہا ہوں, موبائل کڈیا لڑ پڑے, یہ وہ پولیس اہل کر رہا ہوں. یہ اگر یہ ان کا ہٹ ایپیسوڈ ہوتا, اچھی ریٹنگ لے جاتا, اگر وہ سر عام کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے تھے یا ادھر اے آر وائی سر عام کا شو ہوتا, تو یہ تو ٹاپ نوچ تھا نا جی. بالکل. ویسے بھی شاہ صاحب نے بڑی بڑی ریٹنگ ماری, اتنے تو ڈنڈا جاندا. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ انہیں اب یہ دیکھیں, وہ آپ نے بھٹو صاحب کی بڑی اچھی مثال دی. میں یہ حالیہ اس میں جو ہے 2 مثالیں ایڈ کر دیتا ہوں. 2018 میں 2 واقعات جامی صاحب ہوئے. آپ نے اس کو رپورٹ بھی بڑے اچھے انداز میں کیا کیونکہ آپ کے آبائی علاقے سے تھے. مئی 2018 میں آحسن اقبال صاحب کو فائر لگا. جی بات. ہاں بات. مارچ 18 میں خواجہ آصف کے اوپر کالی سیاہی پھینکی گئی. ٹھیک ہے جی. ان دونوں کا رد عمل آپ کو یاد ہو, آحسن اقبال صاحب وہاں پہ گالیاں نہیں نکالنا شروع ہو گئے تھے. خواجہ آصف پہ جب سیاہی گری, انہوں نے کہا جی, اس نے کہا یار یہ ایک ہوا ہے جو چل رہی ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ویژن جو ہے نا, اس کے ساتھ لوگوں کی سمپتھیز ہوں گے. اب شاہ صاحب کے ساتھ سمپتھیز اس طرح سے آئی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار 10-10 ہزار کومنٹ نارملی آپ سنتے ہیں گالیوں والا, ایک بندے کو آپ نے پکڑ کے رگے دیا اور اوپر سے ایک ظلم اور بھی کیا. وہ بھی ذرا انہوں نے کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کی تصدیق ہے کہ وہ وردی والے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. یار اے کوئی جرنیل سی جہدے نال تہاڈا یا ڈکٹیٹر سی ہو ایف آئی اے. یہ بات میری سمجھ سے یہ میں نے ذرا نقطہ آپ سے ڈسکس اس میں پتہ بریکی کیا ہوئی ہے. اب پارٹیاں جو ہے نا, پارٹیاں وہ اپنی مرضی کا کانٹینٹ اور مرضی کی اینگلنگ لگا کے نا, تو جو دکانیں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی جنگ کی وجہ سے, اس میں اب فلیم آئے گا. ہاں بالکل صحیح. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انتظار تھا اس گھڑی کا کوئی موضوع ملے. ہاں جی. وہ اور دوسرا میں نے دیکھا کہ وہ ذیشان ہوں, اسد ہوں, طارق صاحب ہوں, یا جتنے بھی ان کے ناقدین یا جو بھی ان پہ اعتراض, سہراب برکت میں شاہ صاحب ہر بندے کو ذاتی طور پر ان لینتھ رپلائی, اگر اپنے باپ کے ہو, اگر دلیل کی کمی ہے, میں بھی یہاں تم بھی یہاں, شاہ جی آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. ابھی تو پاکستان کے لیے بڑا کام کر آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ مرشد ابھی آپ کی کہانی شروع ہوئی ہے. بالکل اسی طرح. ابھی تو آپ نے عوام کے دلوں میں گھر کرنا تھا. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو آپ تو کہیں گے یار کتنے جواد احمد, کتنے میں کی کر رہے ہیں, تو سجد مجھے موقع دو. ہاں جی. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ شاہ صاحب اس رد عمل میں خود فیول فراہم کر رہے ہیں, ایندھن فراہم کر رہے ہیں. بالکل. اور اس دکانوں کو, ان ہٹیوں کو جو جنگ کی وجہ سے ماند پڑی. ہاں جی. اب ان کی جی آپ اوور آل اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں کہ پچھلے چند دنوں میں سافٹ ٹارگٹس بنا کے کچھ بندوں نے جو ہے وہ اپنا سلسلہ چلایا ہے. اس ٹائم شاہ صاحب کا کام گرم ہے. پچھلے 48 گھنٹے سے ساتھ اپنے دوسرے شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, مزمل شاہ صاحب,
وہ اچھا ہاں جی وہ میں ذرا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ شاہوں کو جو ہے نا وہ بندے پڑ گئے، ٹھیک ہے جی. تو یہ حالانکہ بھائی ہم تو شاہوں کے مرید ہیں. ہاں جی یہ دونوں کو، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، واہ واہ، مزمل شاہ ہوں، ہاں جی یا اقرار الحسن شاہ ہوں، بالکل ہم تو ان کے نام کی عزت کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک اچھا. تو جی یہ دو بندے ہو گئے. مزمل شاہ سے 2 دن پہلے جو ہے وسیم عباس معروف اداکار جو ہیں وہ شہباز گل صاحب اور ان کا میچ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے آپ نے سہیل احمد صاحب کے لیے آواز اٹھائی. تو 1 مہینے میں جب آپ کے پاس موضوع یہ ہو نا کہ جھنڈے استری نہیں ہے، ہاں جی یہ موضوع ہو اگر آپ کا، تو اس کے بعد پھر لا محالہ وسیم عباس صاحب، شاہ صاحب، چھوٹے والے شاہ صاحب، بڑے والے، یہ پھر آپ کو گھڑنا پڑتا ہے. ہاں جی کانٹینٹ کیونکہ اس طرح سے رہا نہیں، بالکل کانٹینٹ کی ساری جزیات چلی گئی جنگ میں. تو اب آپ پھر اس کو جب یہ سودا ملتا ہے تو آپ نفل پڑھتے ہیں کہ شکر ہے کوئی آئٹم ہاتھ ہے جس کے اوپر اب جگادری کی جائے گی ریٹ کی. میرا خیال ہے مزمل شاہ سے آپ 1000 گنا اختلاف کریں، آپ کہیں گے یار یہ اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے. مجھے ان سے خود 1-2 معاملات کے اوپر بڑا اعتراض رہتا ہے کہ آپ کسی جماعت کو فاشسٹ نہیں کہہ سکتے. ہاں جی بالکل. ویسی جماعت جس کے اتنا بڑا ووٹ بینک ہو، اور آپ صحافی ہیں، ہاں جی آپ صحافی ہیں، آپ اس جماعت کے لوگوں کو پروگرام میں بلاتے ہیں، بالکل. تو آپ کسی جماعت کو فاشسٹ نہیں کہہ سکتے. آپ اس جماعت کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان کے انداز سیاست سے میں اختلاف کرتا ہوں اور یہ وجوہات ہیں. لیکن پڑھا لکھا لڑکا، نوجوان جس نے نیچے پڑھا ہوا ہے، دنیا بھر کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ اگر تاریخ اور فلسفے کی آمیزش کے ساتھ دلائل دیتے ہوئے جب فاشسٹ کہے گا تو مجھے پھر اس کی جو علم ہے، ہاں جی جو حکمت ہے یا مدلل پن ہے، اس کے اوپر سوال اٹھے گا. بالکل. شاہ صاحب کے ساتھ آپ اختلاف کریں، لیکن شاہ صاحب کو اس نقطے پہ غور کرنا ہوگا. صرف بالکل اسی طرح آپ پی ٹی آئی کی 1000 جو نکات ہیں تنقید مبنی، ان پہ مصرع چست کریں. جیسے وہ لڑکا اردو پوائنٹ والا ذیشان لگا ہوا آج کل، ہاں جی اس کو بھی پرانی چیزیں یاد آ رہی ہیں، وہ کر رہا ہے. بالکل بالکل. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر ایک خاص پارٹی کا، ایک خاص مکتبہ فکر کا ترجمان فکس کروا رہے ہیں. بالکل. چاہے وہ پی ٹی آئی کے حامی صحافی ہوں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جنگ رہی، اس جنگ میں کچھ ہمارے دوستوں نے جو پی ٹی آئی کے بڑے حامی تھے، انہوں نے صحافیوں کی جو کوریج کر رہے تھے ان کی رپورٹنگ کے اوپر ایسی تنقید کی، ایسا نقطہ اٹھایا کہ یہ ناکام ہے، جاہل ہیں، نکمے ہیں، اور ٹاؤٹ ہیں، اور واٹس ایپ چیزیں پیش کرتے ہیں. میرا ان سب سے، حالانکہ میرے جاننے والے ہیں، میں نے ایک میسج ان کو کیا، میں کہا آپ صحافی نہیں؟ ہاں ہیں. تو میں خبر کر لینی سی. بالکل صحیح. آپ کی صحافت صرف پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہے، ہاں جی یا مزمل شاہ صاحب کی صحافت صرف نون لیگ سے جڑی ہوئی ہے؟ بالکل. خبر نکال لیں. ہمارے پاس جب خبر آئی اس بارے میں، احتیاط سے یہ دین میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان ثالث ہے، ہم نے خبر دی طریقے سے. بالکل. کبھی پتہ چلتا تھا مذاکرات کامیاب ہیں، کبھی پتہ چلتا تھا مذاکرات کامیاب ہیں. صبح کچھ تھی، دوپہر کچھ تھی، رات کو کچھ تھی کہانی. تو کیسے پتہ تیقن کرے جبکہ ٹرمپ کے اپنے کہے لفظ غلط ہو رہے تھے؟ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو بڑا پسند ہے، ان کی خبر بتانا کون سی درست ثابت ہوئی؟ بالکل صحیح. پل میں تولا پل میں ماشا. لیکن وہ تمام تجزیہ نگار جو بیٹھ کے پاکستانی صحافیوں کی، اب دیکھیں وہ کیٹلین آئی ہوئی تھی، ہاں جی اس کے اوپر بھی وہاں دھڑے بندی ہوگی، انہیں بیچ گئے جی. ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح. کوئی پریس کلب کے نام پہ بیچ گیا، کوئی علیحدہ سے انہیں کسی چرچ میں لے کے جانے پر. اس نے بندے نے آج جواب دیے 1-2 صحافیوں کو، ان کا بھائی میرا کوئی تعلق تھوڑی سیاست نہ. ہاں جی میں پاکستان آئی تھی. اب دیکھیں ایک بندی پاکستان کی تعریف کر کے تھک نہیں رہی، آپ نے اس سے اپنی جو گھٹیا دو یعنی ڈالر کی ویوز کے لیے جو کہانی تھی اس کی نظر کر دی. آپ اس سے اپنا ایمبیسڈر بنائیں جو کہ بن گئی ہے. آپ کے بارے میں تاثر کیا لے کے جائے گی کہ پاکستان تو بہت اچھا تھا، صحافیاں سمجھ نہیں آئی میں. بالکل صحیح. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ بھائی صحافی کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا رانا صاحب کہ میں صرف اور صرف جڑا ہے عمران صاحب کے حق میں بات کرنی ہے، ان کی مخالفت میں بات کرنی ہے، یہ کہاں سے مطلب؟ ہاں جی. تو آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو تانوں چھڈ دیندے ہیں یا تانوں ہی؟ نہیں میرے تے بات بڑی الگار ہو جاندی ہے، اور مجھے کہتے ہیں جی یہ بڑا میسن ہے، اور اے بڑا کاریگر ہے، اور اے جان بوجھ کے فلاں دی سائڈ لے رہا ہے، اے جان بوجھ کے فلاں دی سائڈ لے رہا ہے، اے اصل گل نہیں کر رہا. مثلا میرے بھی لوگ نیچے کہا جائے گا کہ جناب آپ بتی پانی پہ بات نہیں کرتے، حالانکہ بتی پانی پہ بات کر کے تھک گئے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا تھا، آج جو شاہ صاحب کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، یہ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ غذائی بحران کے متعلق نئی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، کانگو، میانمار، نائجیریا، سوڈان، شام اور یمن ان ممالک کے فہرست میں رکھا گیا جہاں غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستان میں 1.10 کروڑ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے. 1 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے. ہاں جی اس مدعے پہ بھائی جان سیاست کریں نا. ہاں جی
وہ بتائیں نا بتی جانے سے کاروبار کیسے ٹھپ ہو رہا ہے، بالکل صحیح. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور مولانا کی ہوا ہے طارق اچھا شفیع یہ اس سے ان پہ جانے سے پہلے ایک میں بتا دوں کہ یہ اس طرح کی خبر کے سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں آپ نے محسوس کیا کہ انہوں نے یہ مذاکرات جس سٹیج پہ چلے گئے ان میں انہوں نے خوشی منائی ہے کہ جناب پاکستان اب نکلے، کچھ نہیں نکلے ہے نا مذاکرات تو، اور وہ اپنے انٹرنل ایشوز پہ توجہ دے. یہ اچھا خاصا نمبر ہے جو لوگ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایفرٹس ضائع ہو گئی ہیں. پھر ہم مولوی صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ ذرا ایک یہ بتا دیں اس میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے سر، میں ایک طالب علم ہوں. کیسے توازن رکھا جائے قومی ایشوز کا اور جو انٹرنیشنل پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. المیہ بتاؤں، پچھلے 15 سے 20 سال کی جو صحافت ہے بالخصوص نئے لوگوں کی، انہوں نے انٹرنیشنل سٹیج کو کور کیا ہی نہیں. بتا دیں بالکل. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ویلاگ میں ہینری کسنجر کی کتاب پڑھی ہوئی بتایا ہو کہ خاموش سفارت کاری کے ذریعے وہ جب پاکستان آیا پھر چین گیا، جیے صحافیوں کو بتایا گیا تھا کہ نہیں وہ پہاڑی علاقوں میں گیا ہوا ہے، تب شمالی علاقہ جات کا لفظ نہیں ہوتا تھا کہ طبیعت خراب ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی اور بتایا ہو کہ پاکستان اس سے پہلے بھی ایسے کردار ادا کر چکا ہے، نہیں بتایا. بالکل صحیح. دوسرا بھائی جب بات ہے کہ پاکستان کی نا، تو میں پہلے پاکستانی، پھر میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا پسند کرنے والا ناپسند. میرے لیے پاکستان سیاسی جماعتوں سے محبت سے بالا ہے. جنگ آئی تھی انڈیا والی، ہم نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور انڈیا کو جواب دینے کی کوشش کی، کیونکہ انڈیا بھی جواب دے رہا تھا. سر ذاتی سی بات ہے، پاکستان اگر ناکام ہوتا ہے تو یہ خوشی کا مقام نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی، 1 کروڑ بندہ خطے غربت سے نیچے جا رہا ہے. یو کے میں رپورٹ آئی ہے کہ 8 ماہ مسلسل وہاں پہ مہنگائی ہوگی. وہ کہہ رہا ہے امریکہ کہ اگر آج جنگ ختم ہو جائے تو 6 ماہ لگیں گے ختم کرنے میں، جو مائنز لگے. پوری دنیا کا نظام بگڑ چکا ہوا ہے. اس میں اگر پاکستان کو عزت مل رہی ہے تو یار خوشی کا مقام ہے. اور یہ مذاکرات ناکام نہیں ہو رہے. آپ نے ہرمز کے اوپر عمان کے ساتھ سیٹنگ ہو رہی ہے. ماسکو اس لیے جایا جا رہا ہے بار بار کہ وہ جو یورینیم کا اور جوہری پروگرام ہے اس کا فارمولا نکالے. یہ فارمولا نکلے گا، ٹھیک ہے. وہ پاکستان اس سے ایک قدم آگے بڑھ چکا ہوا ہے. بالکل صحیح. اس پریشانی والی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. آخری سر بس یہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب نے حضرت جی جو ہے نا، حضرت جی سخت، حضرت جی کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی مانگ لی. میں حضرت جی سے معافی مانگ لی. حضرت جی ذرا کنسیڈر کریں. وہ وجہ نا وہ قبلہ کدی تو قبلہ سدھا رہن دیا کرو. بالکل صحیح. مطلب آپ نے جس طرح کے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ باہر جائیں گے اور لوگ آپ سوال نہیں پوچھیں. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے جس قسم کی پریس کانفرنسیں کی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں لوگ آپ کو، جو آپ کے مخالفین ہیں، پھولوں کے ہار پہنا. فتوے کے لیے ایک اوریجنل لائن: تحریک انصاف اور منکرین ختم نبوت کے سہولت کاروں کا حملہ اور جواب. پی ٹی آئی نو ختم نبوت زیادتی منکر نہیں، بالکل بہت بڑا ظلم ہے جو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. فواد چوہدری صاحب نے کارروائی کا مطالبہ کیا. میں ہونی چاہیے. حضرت جی پی ٹی اے کے دور میں کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ چل کے میرے پاس آئے تھے، اس کا بھی ہونا چلے ان کے چل کے آگے. تب یہ منکرین نہیں تھے، یا منکرین آپ نے مرضی سے لگانا ہوتا ہے. ہاں جی مرضی. یار یہ مولانا جتنے بھی ہیں یہ معاف کر دیں، اتنی سخت تو مذہب کے الزامات نہ لگایا کریں. چپ کر کے آپ گزر جائیں، نہ دیں جواب. ہاں جی بالکل صحیح. بندے خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں. پی ٹی اے کے کچھ لڑکوں نے وہاں پہ انی ڈالی ہوئی تھی، لوگوں کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا، جذباتی ہو. کچھ سیانے لوگ تو نے جواب دینا چھوڑ دیا. بالکل صحیح. بہترین حل ہے. اجازت اجازت ہی لے لو. اللہ. اوکے.